ہمارے چینل پر آنے کا شکریہ۔ بہتر سمجھ اور ہمارے ویڈیوز سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس پلے لسٹ آپ کی روح کے لیے عظیم تصادم دیکھیں، جو ویڈیوز کا ایک سلسلہ ہے پہلے سے لے کر تازہ ترین تک۔ نئی ویڈیوز ہفتہ وار اس پلے لسٹ میں شامل کی جاتی ہیں اور ان کا نمبر دیا جاتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ اس پلے لسٹ کے کس حصے میں ہیں۔ آپ اپنی زبان ایسی زبان تلاش بھی کر سکتے ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں تاکہ ہم آپ کی بہتر خدمت کر سکیں۔ برا مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع مل سکے اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ روح کے لیے سچی صحت خدا سے محبت سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں جسے ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح ہم اپنے ہمسایہ سے بھی اپنی محبت کے مطابق محبت کر سکتے ہیں۔ بغیر خدا سے پہلے محبت کے ہم دوسروں سے اپنی محبت کے طور پر محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جس کا مطلب ہے کہ روح صحت مند حالت میں نہیں ہے۔ روح کی بیماری جب جسم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے یا غیر صحت مند حالت میں ہے۔ یہی بات روح کے لیے بھی درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ مسیح نے متی 9 آیات 12 سے 13 میں فرمایا، 12 وہ بیمار لوگ ہی ڈاکٹر کی ضرورت رکھتے ہیں، صحت مند لوگ نہیں۔ 13 تمہیں جا کر سیکھنا چاہیے کہ اس لکھائی کا کیا مطلب ہے۔ میں جانوروں کی قربانیاں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں سے محبت دکھاؤ۔ میں اچھے لوگوں کو بلانے نہیں آیا، میں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ 23 سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کی الہی عظمت میں شریک ہونے کے لیے کافی اچھے نہیں ہیں۔ رومیو 3 آیت 23۔ 10 احکامات میں قانون ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں خدا اور انسان کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا اور انسان کے ساتھ تعلق میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جب ہم خدا انسان کے ساتھ ویسا تعلق نہیں رکھتے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تو یہ گناہ ہے۔ 20 خدا کے بارے میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس کی دائمی طاقت اور وہ سب کچھ جو اسے خدا بناتا ہے۔ لیکن دنیا کے آغاز سے یہ چیزیں لوگوں کے لیے سمجھنا آسان رہی ہے۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں واضح ہے، اس لیے لوگوں کے پاس اپنی برائیوں کی کوئی معذرت نہیں ہے۔ 21 لوگ خدا کو جانتے تھے مگر انہوں نے اسے خدا کے طور پر عزت نہیں دی اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ ان کے خیالات سب بیکار تھے، ان کے بے وقوف ذہنوں میں ایک بھی اچھا خیال باقی نہیں رہا۔ 22 وہ کہتے تھے کہ وہ عقل مند ہیں مگر وہ بے وقوف بن گئے۔ 23 خدا کی ہمیشہ رہنے والی الہی عظمت کی عزت کرنے کے بجائے انہوں نے اسے بتوں کی عبادت سے بدل دیا۔ چیزیں جو انسانوں کی شکل کی بنائی گئی ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، پرندوں، جانوروں اور سانپوں جیسی۔ 24 لوگ صرف برائی کرنا چاہتے تھے، اس لیے خدا نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے گناہ کے راستے پر جانے دیا، اور وہ بالکل بے حیائی کے مرتکب ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ شرمناک طریقوں سے اپنے جسم استعمال کرنے لگے۔ 25 انہوں نے خدا کی سچائی کو جھوٹ کے بدلے بیچ دیا۔ انہوں نے جھک کر ان چیزوں کی عبادت کی جنہیں خدا نے پیدا کیا تھا، بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کریں۔ وہی ہمیشہ تعریف کے لائق ہے۔ آمین۔ 26 کیونکہ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، خدا نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کو ان کے شرمناک کام کرنے دیے۔ عورتوں نے مردوں کے ساتھ فطری تعلقات ختم کر دیے اور دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات شروع کر دیے۔ 27 اسی طرح مردوں نے فطری تعلقات کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات شروع کر دیے۔ مردوں نے دوسرے مردوں کے ساتھ شرمناک کام کیے اور ان کے جسموں میں ان غلطیوں کی سزا ملی۔ 28 لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ خدا کا صحیح علم حاصل کرنا اہم ہے، اس لیے خدا نے انہیں چھوڑ دیا اور انہیں اپنی بے قیمت سوچیں اختیار کرنے دیا، اور اسی لیے وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ 29 وہ ہر قسم کے گناہ، برائی، لالچ اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حسد، قتل، لڑائی، جھوٹ بولنے اور ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات رکھنے سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ سرگوشی کرتے ہیں 30 اور ایک دوسرے کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں۔ وہ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ بدتمیز، مغرور اور اپنے بارے میں فخر کرتے ہیں۔ وہ برائی کرنے کے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے۔ 31 وہ نادان ہیں، اپنے وعدے نہیں نبھاتے اور دوسروں کے لیے کوئی مہربانی رحم ظاہر نہیں کرتے۔
32 وہ جانتے ہیں کہ خدا کا قانون کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح زندگی گزارے اسے مرنا چاہیے، لیکن وہ نہ صرف خود یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ رومیو 1 آیات 20 سے 32۔ گلیتیوں 5 19 سے 31۔ گناہ گار نفس کے غلط کام واضح ہیں، جنسی گناہ کرنا، اخلاقی برائی، شرمناک تمام قسم کے کام کرنا، جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا، جادوگری میں حصہ لینا، لوگوں سے نفرت کرنا، فساد پھیلانا، حسد، غصہ یا خود غرضی، لوگوں کو جھگڑانے اور گروہوں میں تقسیم کرنے کا سبب بننا، حسد سے بھر جانا، نشہ کرنا، جنگلی تقریبات کا انعقاد کرنا اور اس طرح کے دیگر کام کرنا۔ میں آپ کو پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا خدا کی بادشاہی میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ 1 یاد رکھیں، آخری دنوں میں کچھ بھیانک وقت آئیں گے۔ 2 لوگ صرف اپنے آپ سے اور پیسے سے محبت کریں گے، وہ فخر کریں گے اور اپنے بارے میں غرور کریں گے، دوسروں کو گالیوں سے بدنام کریں گے، وہ اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے، وہ ناشکرے ہوں گے اور خدا کو پسند کرنے والی سب چیزوں کے خلاف ہوں گے۔ 3 ان میں دوسرے لوگوں سے محبت نہیں ہوگی اور وہ کسی کو معاف کرنے سے انکار کریں گے، وہ دوسروں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ انہیں تکلیف پہنچائیں اور ان میں خود پر قابو نہیں ہوگا، وہ ظالم ہوں گے اور اچھائی سے نفرت کریں گے۔ 4 لوگ اپنے دوستوں کے خلاف ہو جائیں گے، وہ بغیر سوچے سمجھے نادانی کے کام کریں گے اور اپنے آپ پر فخر کریں گے، خدا سے محبت کرنے کے بجائے وہ لذت کو ترجیح دیں گے۔ 5 وہ خدا کے لیے مخلص ہونے کا دکھاوا کرتے رہیں گے مگر وہ اس وفاداری کو اپنی زندگی بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان لوگوں سے دور رہیں۔ 2 تیموتھیوس 3 آیات 1 سے 5۔ 20 اور یسوع نے کہا، وہ چیزیں جو لوگوں کو غلط کرتی ہیں وہ اندر سے آتی ہیں۔ 21 یہ سب برائی کی چیزیں ایک انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہیں، ذہن میں برے خیالات، جنسی گناہ، چوری، قتل، 22 زنا، لالچ، لوگوں کے ساتھ برائی کرنا، جھوٹ بولنا، اخلاقی طور پر غلط کام کرنا، حسد، لوگوں کی بے عزتی کرنا، گھمنڈی باتیں کرنا اور بے وقوفی سے زندگی گزارنا۔ 23 یہ برائی کی چیزیں ایک انسان کے اندر سے آتی ہے اور یہی چیزیں ہیں جو لوگوں کو خدا کے لیے ناقابل قبول بناتی ہیں۔ مرقس 7 آیات 20 سے 23۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی بیماری کی علامات یہ خود کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم خدا سے اپنی ساری محبت جان ذہن سے محبت نہیں کرتے اور دوسروں سے بھی ویسے ہی محبت نہیں کرتے جیسے اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ اس گناہ کی بیماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح اس بیماری کے گناہ سے گناہ گاروں کو شفا دینے آئے تھے۔ روح کے ڈاکٹر کے طور پر گناہ وہ علامات ہیں جو اسے ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں شفایابی کی ضرورت ہے۔ شکریہ کہ آپ نے دیکھا اور اس ویڈیو سیریز کے جاری رہنے والے اگلے حصے کے لیے سننے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔